قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم اپنے مسیحی ایمان کے بنیادی نکات کی بابت تعلیم پا رہے ہیں، فنڈامنٹلز آف کرسچن فیتھ۔ کچھ باتیں ہم نے اس بابت سیکھی ہیں، بالخصوص رسولوں کے عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے ایمان کے بنیادی نکات ہیں۔ ان میں سے پہلی بات جو ہم نے سیکھی کہ خدا قادر مطلق باپ ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس نے ایک مقصد منصوبے کے تحت یہ ساری کائنات بنائی ہے جس کا ہم حصہ ہیں۔ اور پھر یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی نقطہ ہے۔ اور یسوع مسیح خداوند ہے، خدا ہے، الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ مسیحی ایمان کی بنیادی باتوں میں سے، بنیادی نکات میں سے پانچواں نقطہ یسوع کا لاسانی تجسم نبوتوں کی تکمیل ہے۔ The incomparable incarnation of Jesus is the fulfillment of prophecies۔ مسیح کا لاسانی تجسم، the incomparable incarnation of the Christ۔ جب ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا اور کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ جب ہم اس ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا ازلی کلمہ ہے جو مجسم ہوا۔ یسوع مسیح کا آغاز فرشتے کے سلام سے نہیں ہوتا، بلکہ مسیح خداوند تو اس کائنات کے بننے سے پہلے موجود ہے۔ ہر چیز کے وجود میں آنے سے پہلے خداوند یسوع موجود ہے، کیونکہ وہ ازلی ہے، ہی از ایٹرنل۔ کوئی ایسا وقت نہیں تھا جب یسوع نہیں تھا، وہ اپنے باپ میں تھا۔ وہ کلمہ ہے، وہ کلام ہے جس کی بابت یوحنا رسول نے یہ لکھا اپنی انجیل کے ابتدائیے میں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اور پھر 14ویں آیت میں لکھتے ہیں کہ وہی کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، تو اس میں ہم یسوع مسیح کے ازلی ہونے اور پھر اس کے جسم اختیار کرنے پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ازلی ہے، وہ خدا ہے، وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اسی کی وجہ سے سب کچھ بنا ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جو کلمہ سب کچھ بنانے والا ہے اس نے خود جسم اختیار کیا، وہ مجسم ہوا۔ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح انسانی باپ سے پیدا نہیں ہوا، وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا اور کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ اس میں ہم یہ ایمان ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کسی مرد کی مداخلت کے بغیر پیدا ہوا ہے، کوئی جسمانی باپ نہیں ہے اس کا۔ اور اس پہ مسیحیوں کے علاوہ اور غیر مسیحی بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کسی جسمانی باپ کے بغیر معجزانہ طور پر خدا کی قدرت سے پیدا ہوا۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا نے اس عمل کو، اس بن باپ کی کنواری سے پیدائش کو ایک نشان قرار دیا، یعنی معجزہ قرار دیا، ایک بہت بڑا سائن قرار دیا، نشانی قرار دیا۔ یسایہ میں لکھا ہے کہ خدا تم کو آپ ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ جب ہم عقیدہ پڑھتے ہیں، ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو یہ ظاہر کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا یہ بنیادی نقطہ ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں کہ یسوع ازلی کلمہ ہے اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے اور وہ پاک کنواری مریم سے پیدا ہوا جو عورتوں میں مبارک ہے۔
یہ رسولی عقیدے میں، مسیحی اقرار الایمان میں یہ چیز شامل کی گئی ہے کہ ہم اس بات کا ضرور اقرار کریں گے جب بھی ایمان کا اقرار کریں گے کہ وہ ایک کنواری بنام مریم سے پیدا ہوا۔ اس پاک کنواری کا نام عقیدے میں شامل کیا گیا۔ خدا کا انتظام تھا، یہ خدا کی مرضی ہے کہ اس نے اس عورت کو چن لیا، اور فرشتہ اس پہ جب سلام کہتا ہے کہ تجھ اس پر فضل ہوا ہے، اور مقدسہ الاشباع روح القدس سے معمور ہو کر کہتی ہے کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل۔ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم مقدسہ مریم کو پاک، پرفضل، عورتوں میں مبارک اور کنواری مانیں۔ وہ مسیحی نہیں جو مقدسہ مریم کی شان میں کوئی گستاخی کا سوچے، وہ مسیحی نہیں جو مقدسہ مریم کی بطور خداوند کی ماں، مسیح کو جنم دینے والی خاتون، خدا کی طرف سے چنی ہوئی پرفضل اور عورتوں میں، تمام جہان کی عورتوں میں مبارک عورت، اس کے کردار میں، اس کی شان میں، اس کی فضیلت میں کوئی کمی کا سوچے، وہ مسیحی ایمان کا حامل نہیں ہے۔ ہاں، وہ خدا کے درجے پہ نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ انسان تھی جسے چنا گیا۔ دنیا کی تمام عورتوں میں سے صرف اسے چنا گیا اور اسے مبارک کہا گیا ہے۔ وہ ہمیں جنم دینے والی ماؤں سے مبارک ہے، وہ ہماری اولادوں کو جنم دینے والی ماؤں سے مبارک ہے، وہ دنیا کی ہر عورت سے زیادہ مبارک ہے، قابل احترام ہے، لیکن ہرگز وہ پرستش کے لائق نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع ایک مقدس کنواری جس کا نام مریم ہے، اس کے پیٹ میں پڑا۔ اس مقدس کنواری مریم نے اسے کنسیو کیا، اور اس وجہ سے وہ ساری دنیا کی عورتوں میں مبارک ہے۔ خدا روح القدس نے اپنی تخلیق کرنے والی قدرت سے مسیح کا بدن تیار کیا، یہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ خدا کی کوئی بیوی نہیں کہ جس سے اس نے جسمانی تعلق قائم کیا اور پھر اس سے اولاد پیدا ہوئی جیسے انسانوں کی ہوتی ہے، اور بالکل بھی قطعی طور پر ہم مقدسہ مریم کو خدا کے ساتھ کسی جسمانی تعلق میں جوڑنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ کوئی جسمانی تعلق اس کا خدا کے ساتھ ہم نہیں جوڑتے، فقط یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے چنا ہوا وسیلہ بنی کہ جس میں خدا پاک روح نے اپنی قدرت کے ساتھ ایک بدن تیار کیا، اپنا کلمہ، اپنا ممسوح، اپنا مسیح، دا کرائسٹ، مسیح، خریستوس، ایک بچے کی صورت اس کے بطن میں اس کا بدن ترتیب دیا۔ کسی انسان کی مداخلت نہیں، خدا کی، صریحاً خدا کی قدرت سے پیدا ہوا، اور یہی بات یسوع کی ولادت کو، اس کے تجسم کو، اس کے جسم اختیار کرنے کو، اس کے پیدائش کو سب سے منفرد بنا دیتی ہے، انوکھا بناتی ہے، لاسانی بناتی ہے، انکمپیریبل بنا دیتی ہے، یونیک بنا دیتی ہے، میچ لیس بنا دیتی ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ ہم سب اپنے باپ سے پیدا ہوئے، جسمانی باپ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ایک ہستی ہے جو جسمانی باپ کے بغیر روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئی ہے۔ یہی بات اسے الگ کرتی ہے۔ اسے روح اللہ بھی کہتے ہیں اور کلمت اللہ بھی کہتے ہیں، اسی وجہ سے کیونکہ خدا کے روح نے اسے بدن دیا، ترتیب دیا، اس کا بدن تیار کیا ہے۔ یہ بات اسے سب سے الگ بنا دیتی ہے، اور اسی سبب سے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، وہ خدا کا بیٹا ٹھہرتا ہے۔ جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو جب خوشخبری دی تو کہا اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ خدا کا بیٹا ٹھہرتا ہے۔ اور یہ بات
نبوتوں کی تکمیل ثابت کرتی ہے۔ کتنی نبوتیں تھیں جو پوری ہوئیں پیدائش کی کتاب میں 3 باب سے، کہ عورت کی نسل سے وہ پیدا ہوگا جو اس پرانے دشمن سانپ کا سر کچلے گا، مرد کی نسل سے نہیں آئے گا، اور صرف یہ ہستی ہے جو عورت سے پیدا ہوئی ہے، مرد کی مداخلت اس میں نہیں۔ یہ نبوتوں کی تکمیل ہے کہ عورت سے پیدا ہوگا، مرد کی اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ یہ سایہ 7ویں باب میں کہ خدا تم کو ایک نشان بخشے گا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی، اس کا نام ایمینویل رکھیں گے۔ اور متی 1 باب میں کہا گیا کہ وہ نبی کی بات پوری ہوگی، اے یوسف مریم کو اپنے ہاں لے آ، کیونکہ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اور نبی کی معرفت جو لکھا ہے وہ پورا ہو۔ یہی خوشخبری کہ کنواری حاملہ ہوگی۔ اور پھر غلطیوں 4 باب میں 4 آیت، جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ نبوتوں کی تکمیل ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم سے پیدا ہونے والے یسوع مسیح پر، تو ہم مانتے ہیں کہ یسوع مسیح میں نبوتوں کی تکمیل ہوئی، فلفلمنٹ آف پروفیسیز ہوئی، جو نبیوں نے کہا وہ پورا ہوا۔ اور ہم یہ بھی اظہار کرتے ہیں اس اقرار کے ذریعے کہ یسوع حقیقی انسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نظر آتا تھا، صرف تھا نہیں، صرف جیسے ہمیں خواب نظر آتے ہیں یا کوئی کسی کو سپنا نظر آتا ہے، کسی کو کوئی روحیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں، ہیلوسینیشن ہوتی ہے کہ نفسیاتی مرض ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگ چل پھر رہے ہیں، لوگ ہوتے نہیں ہیں۔ نہیں، یسوع سچ مچ تھا بدن میں، سچ مچ انسان بنا۔ ہم جب اقرار کرتے ہیں کہ وہ مقدسہ کنواری مریم سے جنما تو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ حقیقی انسان بنا، وہ خالی روح نہیں تھی، وہ ہم جیسا انسان بنا جس کا گوشت تھا، خون تھی، ہڈی تھی، چمڑا تھا، اس کی ضرورتیں ہم جیسی تھی۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقی انسان بنا تو یہ بات یسوع کو گناہ پر غالب ثابت کرتی ہے۔ وہ جنما، ایک عورت سے اس نے جنم لیا اور ہماری طرح جیا زمین پر، بچے سے لے کے وہ جوان ہوا، 33 برس سے زائد اس نے عمر پائی، وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا بدن میں، قد و قامت میں، اور بائبل میں لکھا ہے وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ بائبل بار بار بتاتی ہے، یسوع نے خود کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ کہ یسوع جب جسم میں جنم لیتا ہے وہ مجسم ہوتا ہے، انسان بنا، ہماری طرح اس پہ سب کچھ گزرا، لیکن اس نے گناہ نہیں کیا۔ اور یہ بات یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ وہ ابلیس پر غالب آیا۔ بڑی کوشش کی ابلیس نے ہرانے کی، اس کو گرانے کی، آزمائشوں میں پھنسانے کی، طرح طرح سے، لیکن یسوع غالب آیا۔ بطور خدا تو وہ غالب تھا ہی، لیکن بدن میں ہو کر انسان بن کے ہم جیسا انسان اپنے بدن میں رہتے ہوئے محدود قوتیں رکھتا ہوا اپنے جلال کو چھوڑ کر اپنے آپ کو خالی کر کے وہ خادم کی صورت اختیار کر کے ہم جیسا انسان بن کے جب زمین پہ آتا ہے وہ اس حالت میں ابلیس کو شکست دیتا ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے دنیا میں آیا کہ تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، اور اس نے اس کے سر کو کچلا ہے۔ تو ہمارے اقرار میں جب ہم کہتے ہیں کہ وہ کنواری سے جنم لینے والا ہے، میرا اس پر ایمان ہے، تو اس میں ہم یہ بھی مان رہے ہوتے ہیں کہ وہ بدن میں آیا، آزمایا گیا، گناہوں پر بھی غالب رہا، اور ابلیس پر بھی اس نے فتح پائی ہے۔ اور پھر یہ بات ثابت کرتی ہے وہ ہمارا منجی ہے، وہ ہمارا فدیہ دینے والا، ہمارا چھڑانے والا، ہمارا نجات دینے والا ہے۔ اگر وہ انسان نہ بنتا تو کبھی بھی ہمارا کامل عوضی سبسٹیٹیوٹ، پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہ ہوتا، کیونکہ انسانی جان کے بدلے ایک انسانی جان کو ہی قربان ہونا تھا، کیونکہ غیر انسانی خون انسانوں کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ بیلوں بچڑوں کا خون ہمیں نجات نہیں دے سکتا، ہماری مخلصی سونے چاندی یا فانی چیزوں سے نہیں، بلکہ برے کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ یسوع
جسم میں ظاہر ہوا. خدا کا ازلی کلمہ کامل خدا انسان بنا, تجسم ہوا, انکارنیشن ہوا. The word was incarnated. کلام مجسم ہوا, اس نے جسم اختیار کیا اور اس نے جسم لے کر گناہ کو شکست دی, اس نے جسم لے کر ابلیس کو شکست دی. اور آگے عقیدے میں بہت سی باتیں آئیں گی کہ اس نے کیا کیا کچھ ہمارے لیے کیا ہے. وہ ہمارا نجات دہندہ بنتا ہے انسان بن کر. اگر وہ انسان نہ بنتا تو ہمارا نجات دہندہ نہیں ہو سکتا تھا, ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا تھا, وہ ہمارے لیے کفارہ نہیں دے سکتا تھا, وہ ہمارا فدیہ نہیں دے سکتا تھا. اور جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ انسان بنا, ہو جسم اختیار کیا اس نے اور کماری سے اس نے جنم لیا, تو یہ بات ہمیں یقین دلاتی ہے کہ ہم بھی خدا کے لےپالک بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں. غلطیوں باب نمبر 4 5ویں آیت. خدا کا بیٹا عورت سے پیدا ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے. ہم اس کے اڈاپٹڈ چلڈرن بن جائیں, اڈاپٹڈ سنز اینڈ ڈاٹرز, لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں. اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے. جب ہم عقیدہ پڑھتے ہیں, جب ہم ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو اس میں کتنی گہرائی ہے, کتنی باتیں ہیں جو ہم ایک ایک جملے میں, آدھے آدھے جملے میں کہہ رہے ہوتے ہیں. جب ہم اس کے روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑنے اور کماری مریم سے پیدا ہونے کا بیان کرتے ہیں, ہم اس کے انسان بننے کا, اس کے کامل خدا ہوتے ہوئے انسان بننے کا, ہم جیسا بننے کا, ہماری طرح دکھ اٹھانے کا, لیکن بے گناہ رہنے اور ابلیس کو شکست دینے کا اقرار کرتے ہیں. وہ ہمارا نجات دہندہ بنتا ہے. وہ اس لیے آیا تاکہ بتیروں کے لیے فدیے میں جان دے. اور اس کے انسان بننے سے اور ہمارا منجی ہونے سے, نجات دہندہ بننے سے ہمیں یہ یقین ملتا ہے کہ ہم بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور اس کا روح ہمیں مل جاتا ہے. اگر یسوع انسان نہ بنتا, اگر خدا کا کلمہ اس کا مسیح انسان نہ بنتا, ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہ بنتے اور ہمیں اس کے بیٹے کا روح نہ ملتا. شکر کریں اس کے انسان بننے کے لیے, کنواری سے جنم لینے کے لیے, جو ہمیں بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیتا ہے. خداوند ہمیں اس ایمان میں قائم رہنے کا فضل دے. آمین.